السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میم ٹی وی سے جڑنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ جو بھی ہے تعریف و توصیف صرف اور صرف تعریف کے قابل صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی شکر ہے، کسی کی اختیاری خوبیوں کے بیان پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر اللہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، یعنی حمد کرنا کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب فرض ہے اور کب کفر ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی اللہ کی نعمت حاصل ہو، کوئی خوشی ملے یا کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ خوش ہوں، تو کس وقت حمد کرنا یعنی اللہ کی تعریف بیان کرنا، کس وقت اللہ کی تعریف بیان کرنا واجب ہے، کس وقت اللہ کی تعریف بیان کرنا حمد کرنا مستحب ہے، کس وقت سنت ہے، کس وقت فرض ہے۔ کہتے ہیں خطبے میں واجب ہے، یعنی جب آپ خطبہ دیں، خطبے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، یہ واجب ہے۔ کھانے کے بعد مستحب ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ مستحب ہے۔ چھینک آنے کے بعد سنت ہے، جب چھینک آئے تو چھینک کے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ چھینک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو آنا ضروری ہے۔ اگر انسان کو نہ آئے تو ڈاکٹروں کا بھی ریسرچ ہے کہ اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو انسان پاگل ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ چھینک آنے سے وہ ساری انفیکشن جو دماغ کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں وہ چھینک آنے کے ذریعے سے وہ نکل جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بھیانک بیماری سے اگر ہم کو بچاتا ہے تو یہ اللہ ہی کا فضل اور کمال ہے، اللہ ہی تعریف کی تعریف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر اور اس کا حمد کرنا چاہیے۔ تو چھینک آنے کے بعد میں الحمدللہ کہنا، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حرام کام کے بعد حرام ہے، جب کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، کوئی بہت سارے لوگ اس کو ایک تفریح بنا لیتے ہیں، اور کوئی غلط بھی کام کرتے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے کوئی غلط کام کر کے یا حرام کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے، جیسے کوئی چوری کر رہا ہے اور یا شراب پی رہا ہے، شراب پینے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ یہاں پر
इस तरीके से कहना या चोरी करने के बाद कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए कि मैंने चोरी की, ये कहना गलत है। ऐसी जगहों पर कहना कुफ्र है। अल्लाह ही लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह उस ज़ात आला का अज़मत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफ़तों की जामे है। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इस लफ्ज़ के माना भी बयान किए हैं। जैसे उसका एक माना है इबादत का मुस्तहिक, दूसरा माना है वो ज़ात जिसकी मारिफत में अक़लें हैरान हैं। अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी मानों में जो पहचान जाया करता है वो खुदा का ही हो जाता है, वो फना फिल्लाह हो जाता है। अल्लाह की ज़ात को जो समझ ले और जो जान ले, जो पहचान ले, वो वही वली कामिल बन जाया करता है। तीसरा माना है वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है। आप दुनियावी काम में कितना भी मशगूल हों, लेकिन जब वज़ू करने के बाद जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद एक कितना महसूस होता है, खुद महसूस करने के देख लग सकते हैं। और चौथा माना है वो ज़ात कि मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। इंसान ज़िंदगी में भी अगर कुछ कभी अल्लाह का नाम ना लिया हो, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो ज़रूर अल्लाह का नाम ज़बान पे आ जाता है। कहते वो ज़ात मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। रब्बुल आलमीन जो सारे जहान वालों का मालिक है, लफ्ज़ रब के कई माने हैं, जैसे सैयद, मालिक, माबूद, साबित, मुस्लिह और तदरीस, मर्तबा कमाल तक पहुँचने वाला। और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूदा चीज़ को आलम कहते हैं और उसमें तमाम मखलूक़ात दाखिल हैं। अल्लाह ताला के अलावा जो तमाम चीज़ें हैं, ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, इसको आलम कहा जाता है। और ये सब आलम का मालिक कौन है? वो अल्लाह तबारक व तआला है। तो तमाम मखलूक़ात दाखिल हैं। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला। बहुत मेहरबान रहीम, और रहमान और रहीम अल्लाह ताला की दो सिफाती नाम हैं। रहम का माना है नेमतें अता करने वाला और करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का माना है बहुत रहमत फरमाने वाला। याद रहे कि हकीकी तौर पर नेमत अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। जो भी हमें चीज़ हासिल होती है, जो भी हमें खुशी मिलती है, या कोई चाहे दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, माल हो, दौलत हो, औलाद हो, जो भी हो, सब अल्लाह ही की अता करता है। अल्लाह जिसे चाहे जिस दौलत से, जिस निमत से नवाज सकता है। वही तन्हा ज़ात है जो अपनी रहमत का बदला तलब नहीं फरमाता है। वही ज़ात है जो सब कुछ देने के बाद भी कोई एहसान नहीं फरमाता है, लेकिन फिर भी हम उसके एहसान को पा करके और उसकी नाशुक्री करते हुए नजर आते हैं। बहुत ऐसे मौके आते हैं जो हम हर पूरी ज़िंदगी खुशियों में डूबे रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ज़रा से भी अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम लानत तान करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जो है बदनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करता है, लेकिन ज़रा सा अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी, जबकि वो मुसीबत नहीं बल्कि एक इम्तिहान होता है। और ये आपको एहसास होना चाहिए कि जब कोई नेमत मिल जाए, मालो दौलत मिल जाए, तो रब को नहीं भूलना चाहिए। दौलत मिलने के बाद में बहुत सारे इंसान अल्लाह की तरफ रुजू ना करने के बाद वो अपनी दुनिया में मशगूल हो जाया करते हैं। तो एक मैसेज होता है अल्लाह की जानिब से कि अब भी वक्त है, अल्लाह ने जिसे दौलत दी है जिस तरीके से वो छीन नहीं सकता है। इसलिए तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तरफ से रुजू ना कर, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी सर को झुका ले। बहुत सारे लोग दौलत पा करके मगरूर हो जाया करते हैं और सीना तान करके चला करते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, लेकिन वो नहीं ये समझते हैं कि अल्लाह ने जिसने मुझे इस लायक बनाया है वो मुझे झुका भी सकता है, और वही वो ज़ात है जो हमें उठा भी सकता है और झुका भी सकता है। इसलिए कभी भी कोई घमंड, कोई तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहु मुतकब्बिरीन, अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए हमेशा कितना भी कोई भी चीज़ आ ना जाए, कितना भी बड़ा कोई मालदार हो ना जाए, तो कभी भी कोई घमंड या कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इंसान अगर आपके साथ कोई एक एहसान कर देता है, अगर एक वक्त का खाना खिला दे, तो ज़िंदगी भर उस एहसान को जिताता है। लेकिन अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो सब कुछ अदा करने के बाद में फिर भी कोई एहसान नहीं जिताती है।
ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہر چیز سے نواز رہا ہے تو یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ ساری عبادات کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی پریشان حال رہتا ہے، مالی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اس کی زندگی غربت کے طریقے سے گزر ہوتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا انسان جو ان تمام چیزوں سے دور ایک برائی میں ملوث ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیسے پہ پیسے، دولت پہ دولت اس کے پاس آتے جا رہے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ دیکھو گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو غربت میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو دولت دے کر کے اس کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ میرے لائق ہے یا نہیں، میرا بندہ میری دولت پانے کے بعد، میری نعمتیں پانے کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہ شکروں میں سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ میرا کچھ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک کہتے نہیں، ایک محاورہ جو ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے تو منٹوں میں اسے بادشاہ بنا دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے چاہتا ہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم وہ غلط کر رہا ہے تو وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے جب جسے چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے وہ اس حد تک رہتا ہے، لیکن جب اللہ ایک دن اس کی پکڑ کرتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے جب کوئی نعمت ملے تو اس پر غرور و گھمنڈ کر کے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ابو عبداللہ بن محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی بات اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہان کا رب ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا غافر الذنب لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ بخشنے والا بھی وہی، توبہ کرنے والا بھی وہی، اور سخت عذاب دینے والا بھی اور بڑے انعام عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ ہر ایک انسان جنت کی امید رکھتا ہے کہ ہمیں جنت عطا کی جائے اور ہم سیدھا مرے تو سیدھا جنت میں جائیں، لیکن جنتیوں والا کوئی کام نہیں کرتا۔ اسے جب جنتیوں والا کام کرنے کو کہا جائے تو کہتا ہو نہیں پاتا، لیکن جہنم میں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، لیکن جہنمی والا کام بہت آسانی سے کر لیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جنت کی امید ہی نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نہ امید نہ ہوتا، اور کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس جنت سے کوئی کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے، امید اور خوف کے درمیان، نہ ایک دم بے خوف ہو جائے اور نہ ایک دم وہی کرے، یعنی دونوں کے درمیان رہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ جب چاہے جس کے اوپر چاہے جتنی رحمتیں اپنے نازل فرما دیں۔ بہت سارے پریشانی میں ہو یا مصیبت میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کبھی نا امید نہیں فرماتا، ایک نہ ایک دن اپنی رحمت فرمائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا آپ کو مصیبت میں رکھے گا، لیکن مصیبت میں رہنا بھی ایک امتحان ہے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو ایک حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بخار عطا کرتا ہے تو بخار بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جتنا ہی انسان بخار میں تڑپتا ہے اس کی شدت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے گناہوں کو اس سے پاک فرما دیتا ہے۔ لیکن جب بخار آتا ہے، انسان 2-4 دن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لعن و طعن شروع کر دیتا ہے کہ بخار تو جا ہی نہیں رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے الفاظ جو کفری الفاظ بھی جانے میں بک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو جتنی ہم ہی ایک ملے ہیں بخار عطا کرنے کے لیے، اور ساری مصیبتیں اللہ نے ہمارے اوپر ہی ڈال دی ہے۔ اللہ کو کیا بگاڑ رکھا ہے میں نے؟ اللہ کا میں نے معاذ اللہ رب العالمین کیا بگاڑ رکھا ہے جو اللہ نے ساری مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی ہے؟ فلاں کو دیکھو ہٹھا کھٹا گھوم رہا ہے، دنیا کی برائی کر رہا ہے، اور لیکن اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم تو اللہ مصیبت ڈالنے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جب پریشانی سے تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی جگہ میرے یہاں، اللہ کے یہاں میرے جگہ کوئی میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایسا بھی لوگ کہتے ہیں جلدی مر جاؤں تو ہی بہتر ہے، جبکہ موت کو یاد کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی مصیبت آئے تو موت کس طریقے سے الفاظ بیان کرنا یہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا نہیں بکنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ جب اللہ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وصیت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو۔ اللہ جب آپ پر رحم فرمانے لگے اور آپ کو نعمتیں عطا کرنے لگے، آپ کو ہر چیز سے نوازنے لگے، تو اس کی رحمت کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی عنایتوں کو دیکھ کر کے گناہوں پہ بے باک نہ ہو جاؤ کہ بس اللہ تو ہم سے بہت خوش ہے اور ہم کچھ بھی کریں تو ہم کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب کی شدت دیکھ کر کے جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو کہ ساری مصیبتیں اللہ نے مجھے ہی عطا کر دی ہیں۔ ایسا نہیں، ایک نہ ایک دن آج اگر پریشانی ہے تو کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ زندگی کا نام ہی ہے آسانی اور پریشانی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہاری مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ کسی کو رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ کسی کو رحمان اور رحیم صرف رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں، بہت رحمت فرمانے والا کسی کو نہیں سکتے۔ صرف وہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ سرکار کے بارے میں کہ رحمت فرمانے والے ہیں، قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن اب بہت سارے لوگ، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کا نام رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، ستار ہوتا ہے، کسی کا نام غفار ہوتا ہے، تو اس کو لوگ ایک عجیب طریقے سے بلاتے ہیں۔ ستار نام ہے تو وہ ستروا بولتے ہیں، غفار نام ہے تو غفروا بولتے ہیں، رحمان نام ہے تو رحمانوا بولتے ہیں، ہے نا؟ سیدھا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور صفاتی نام ہیں۔ جب کسی بچے کا نام رکھا جائے تو صرف رحمان یا غفار یا ستار نہ رکھا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ عبد الرحمان، عبد الستار، عبد الغفار، اس طریقے سے نام رکھا جائے، اور جس کا نام ہو اس کو ادب سے لیا جائے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس چیز پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آگے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، جزا سے مراد میدان محشر ہے۔
محشر کا دن، اس دن کا مالک کون ہوگا اس پر انشاءاللہ کل سے بات چلے گی۔